سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے سابق وزیر اعظم عمران خان کو تحفے میں دی جانے والی قیمتی گھڑی خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق ظہور کو بالآخر 4 سال کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے نے اپنی جڑواں بیٹیوں کے اغوا کے کیس سے بری کر کے مقدمہ خارج کر دیا ہے۔ لندن سے سینئر صحافی مرتضی علی شاہ کی ایک رپورٹ کے مطابق لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ تاجر اور لائبیریا کے خصوصی سفیر عمر فاروق ظہور، صدف ناز اور محمد زبیر کے خلاف اپنی ہی 2 کمسن بیٹیوں کے اغوا کا مقدمہ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو لاہور میں درج نہیں کرایا جانا چاہیے تھا۔ لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی ورک نے اپنے حکم میں کہا کہ اس تقاضا کے مطابق 9 عمر بچیوں زینب اور زنیرہ کا مبینہ اغوا 14 سال قبل کراچی میں ہوا تھا، لہٰذا مقدمے کی کارروائی کا مناسب فورم لاہور نہیں کراچی ہونا چاہیے۔ جج نے اپنے حکم میں کہا کہ لاہور کی اس عدالت کے پاس اس کیس کا فیصلہ کرنے کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے، اس لیے اس کیس کی فائل تمام انکلوژرز اور شواہد کے ساتھ اس تقاضا کو واپس کی جاتی ہے تاکہ اسے مناسب فورم کے سامنے پیش کیا جائے۔ ظہور نے شکایت کی تھی کہ ان کی سابقہ اہلیہ صوفیہ مرزا نے جون 2020 میں سابق وزیر احتساب شہزاد اکبر اور FIA کے انتقال کر جانے والے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان کے ساتھ مل کر سازش کی اور ان کے خلاف منی لانڈرنگ اور اغوا کے جعلی مقدمات درج کرائے تاکہ ان پر FIA کو ان کے خلاف کارروائی کا موقع دیا جا سکے۔ متعلقہ مجسٹریٹ کے حکم نے ان کے موقف کی توثیق کی ہے کہ اکبر نے FIA لاہور کو اس حقیقت کے باوجود کہ یہ ایجنسی کے دائرہ اختیار میں نہیں، اسے جھوٹے مقدمات درج کرنے پر مجبور کر کے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ خیال رہے کہ مجسٹریٹ سابق ماڈل صوفیہ کے الزام سے متعلق کیس کی سماعت کر رہے تھے، جس میں انہوں نے شکایت کی تھی کہ ان کے شوہر ظہور شادی توڑنے کے بعد اپنے دوستوں ناز اور زبیر کی مدد سے جوڑے کی نابالغ بیٹیوں کو ستمبر 2009 میں اغوا کرنے کے بعد دبئی لے گئے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ناز کی درخواست کے مطابق کراچی میں 2009 میں مبینہ جرم کی FIR کے اندراج میں 10 سال سے زائد کی غیر وضاحتی تاخیر ہوئی اور اس تقاضا نے 9 گواہ پیش کیے، لیکن وہ ملزم کے خلاف مجرمانہ مواد ریکارڈ پر لانے میں ناکام رہے۔ ناز نے استدعا کی تھی کہ اس سے بغیر کسی وجہ کے جعلی اور فرضی کیس میں گھسیٹا گیا، اس لیے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جج ورک کے فیصلے کے بعد باقی تحقیقات مکمل کرنے کے لیے کیس اب FIA کراچی کو بھیجا جائے گا۔ ظہور احمد کے وکیل رانا ریحان نے نشاندہی کی ہے کہ یہ معاملہ کافی عرصے قبل 2013 میں سپریم کورٹ نے طے کیا تھا، جب صوفیہ نے اپنے سابق شوہر سے 10 لاکھ روپے کی ادائیگی قبول کی اور کیس نپٹا دیا۔ انہوں نے عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی طرف اشارہ کیا، جس کے تحت صوفیہ اور ظہور کے درمیان معاملہ اس مشاہدے کے ساتھ نپٹا دیا گیا کہ ماڈل کو ادائیگی کی گئی ہے۔ وکیل نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے پہلے ہی طے شدہ معاملے پر فوجداری کارروائی کا آغاز شکایت کنندہ کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ خیال رہے کہ جون 2021 میں صوفیہ نے ظہور پر سونے کی اسمگلنگ میں ملوث ہونے، مختلف ممالک سے دھوکہ دہی سے اربوں روپے غیر قانونی طور پر حاصل کرنے، پاکستان کو بدنام کرنے اور پاکستان میں دھوکہ دینے کے جھوٹے الزامات عائد کیے تھے۔ شہزاد اکبر معاملے کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں لے گئے اور تحقیقات کی منظوری حاصل کی۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے سمجھی کی منظوری کے فوراً بعد FIA لاہور کے سربراہ ڈاکٹر رضوان نے ظہور کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ ECL میں ڈال دیا گیا اور ایک FIR میں قانونی تقاضے پورے کیے بغیر عدالت سے ناقابل ضمانت وارنٹ حاصل کر لیے گئے۔ ان غیر ضمانتی وارنٹ کی بنیاد پر ان کے پاسپورٹ اور CNIC کو بلیک لسٹ کر دیا گیا اور ظہور کی گرفتاری کے لیے نیشنل کرائم بیورو NCB پاکستان کی جانب سے انٹرپول کے ذریعے ریڈ نوٹس جاری کیے گئے۔ تاہم ثبوت نہ ملنے پر انٹرپول نے اپنے ڈیٹا بیس سے ظہور کا نام نکال دیا اور FIA کی انکوائری میں صوفیہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات میں کوئی ثبوت نہ ملنے پر پاکستان میں درج جعلی مقدمات بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ خیال رہے کہ ظہور کا نام پاکستان کی قومی منظرنامے پر چند ہفتے قبل اس وقت سامنے آیا جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ اس نایاب گھڑی کے مالک ہیں جسے خان نے ولی عہد محمد بن سلمان سے حاصل کرنے کے بعد کھلی مارکیٹ میں فروخت کیا تھا۔ تاجر نے ٹیلی ویژن پر نایاب گھڑی دکھائی اور اس بات کا ثبوت بھی پیش کیا کہ یہ وہی گھڑی تھی جو سابق وزیر اعظم نے فروخت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھڑی انہیں فرح گوگی نے فروخت کی تھی، جو خان کی اہلیہ بشریٰ بیگم کی بااعتماد اور قریبی دوست تھیں۔
ظہور نے بتایا کہ فرحہ کا ان سے پہلا تعارف شہزاد اکبر نے جنوری 2020 میں کرایا اور ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بعد ازاں سابق وزیر احتساب نے صوفیہ کے مطالبات ماننے کے لیے انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے انکار کیا تو FIA نے انہیں بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے کے لیے ان کے خلاف جعلی مقدمات درج کر لیے۔ شہزاد اکبر اور صوفیہ دونوں نے اعتراف کیا کہ ظہور کے خلاف PTI حکومت کے دوران مقدمات درج کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے دیگر الزامات کی تردید کی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔